السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 101 یعنی 101 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے اور یہاں سے یہ جو آیت سٹارٹ ہوئی ہے آیت نمبر 185 ہے، 185 یہاں سے سٹارٹ کریں گے، لفظ بلفظ سیکھیں گے، تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس پارٹ کے اندر ایک انٹرسٹنگ چیز بتانے جا رہا ہوں۔ اگر بالخصوص شوہر اور بیوی سن رہی ہیں یہ پارٹ تو ان کے لیے ایک چیز زبردست ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ واو زبر وا، پہلے ہم ہجے کر کے پڑھیں گے، پھر پریکٹس میں، پھر لہجے میں، اور جو انٹرسٹنگ بات ہے اس میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ واو زبر وا، حمزہ زیر ای، لال الف زبر دا، و ایدا، سین زبر سا، حمزہ زبر آ، لام زبر لا، سا آلا، کاف زبر کا، سا آلا کا، عین زیر عی، با الف زبر با، دال یا زیر دی، عبادی، عین نون زبر عن، نون یا زیر نی، عنی، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، فا انی، قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری، بعد بشبن، قریب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اچھا یہاں پر صرف یہاں سے لے کر یہاں پہ لائن ہم نے ختم کی تو اس میں 1 2 3 4 دفعہ یا مدہ آ گیا ہے۔ یا مدہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو لانگ کیا جائے گا، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، یعنی یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ حروف مدہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں بتا چکا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں عبادی کے بعد دال کے بعد یا ہے، یا مدہ ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، اور فإنی کی یا بھی مدہ ہے، قریب کی یا بھی مدہ ہے۔ تو اس طریقے سے ان کو ایک الف کی مقدار لانگ کر کے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، با پیش بو، اجیبو، دال عین زبر دا، واو زبر وا، دعوا، تا دال زبر تد، دال الف زبر دا، عین زیر عی، عین زیر عی، دعوت الداعی، حمزہ زیر ای، دال الف زبر دا، اذا دال زبر دا، عین الف زبر ع، نون زیر نی، دعانی، فا لام زبر فل، یا سین زبر یس، تا زبر تا، جیم یا زیر جی، با واو پیش بو، فلیستجیبو، لام یا زیر لی، فلیستجیبو لی، واو لام زبر ول، یا حمزہ پیش یو، والیو، میم زیر می، نون واو پیش نو، با یا زیر بی، والیؤمنوا بی۔ یہاں پر بھی واو مدہ ہے، یا مدہ ہے، پھر واو مدہ، پھر یا مدہ، بلکہ یہاں پہ حمزہ ہے، واو کے اوپر حمزہ ہے تو اس کا مطلب واو کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے جھٹکے کے ساتھ، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس طریقے سے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لام زبر لا، عین لام زبر عل، لام زبر لا، لعل، ہا میم پیش ہم، لعلہم، یا را زبر یر، شین پیش شو، دال واو پیش دو، یرشدو، نون زبر نا، یرشدونا، جب سٹاپ کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا،
یرشدون لعلہم یرشدون۔ اب اس کے بعد ہے آیت نمبر 86 سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کو پورا نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا پڑھیں گے جہاں تک ایزی ہوگی، اور اس میں ایک زبردست بات آپ کو بتانے والا ہوں جو شروع میں بات کی تھی۔ اب اس کے بعد ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی، حمزہ پیش او، حا لام زیر حل، لام زبر لا، احل لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم لام یا زبر لائی، لام زبر لا، لیلا، یہ یا لین ہے یا مدہ نہیں ہے، یعنی اس کو لمبا نہیں کریں گے، لام یا زبر لائی بس اتنا پڑھیں گے، یا لین کا مطلب ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے، یا مدہ کا مطلب ہے اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تا صاد زبر تس، صاد زیر سی، یا الف زبر یا، لیلا تصیا سیا، میم را زیر مل، را زبر را مر را، فا زبر فا، ثا پیسو رفعثو، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الی۔ اس کے بعد ہے نسائکم، نون زیر نی، سین الف زبر سا، حمزہ زیر ای، کاف میم پیش کم، نسائکم۔ اب اس کے بعد جو سٹارٹ ہو رہی ہے نا آیت کا ایک حصہ، بہت ہی کمال بات ہے، یہ آیت مبارکہ ہے، یہ آیت کا جو حصہ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہاں پر اس آیت کے اندر، یہ جو آیت کا کچھ حصہ ہے، اس میں آپ کو بتا دوں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے میاں اور بیوی کے بارے میں، یہ جو ہے نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کا مطلب ہے اللہ تعالی نے فرمایا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا لباس ہے، اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا لباس ہے، ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ لباس سے کیا مراد ہے؟ لباس سے مراد ہے ایک دوسرے کا راز، یعنی جو شوہر جو میاں ہے وہ اپنی بیوی کا راز، اپنی بیوی کے ساتھ جو اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، جو بھی مطلب ان کے معاملات ہیں، وہ راز کسی اور کو نہیں بتا سکتا، اور جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے راز کسی اور کو نہیں بتا سکتی کہ ہم کیسے آپس میں بیٹھتے ہیں، جو بھی مطلب باتیں ہیں وہ اس راز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس آیت کے حصے میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس سے یہ مقصد ہے کہ جو عورتیں، بعض وقت سب کی بات نہیں کر رہا، چند عورتیں ایسی ہیں جو اپنے خاوند کی، اپنے میاں کی جو ہے وہ دوسری عورتوں کے سامنے بیٹھتی ہیں، تو وہ جب ایک ایسی بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس پہ لوگ تنقید بھی کریں، لیکن آپ کو میں بات بتانے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کافی لوگ کو پتہ نہ ہو، تو یہ ویڈیو سننے سے ان کو پتہ چل جائے گا۔ جو عورتیں اپنی میاں کے ساتھ جو وقت گزارتی ہیں اور جو بھی ان کے اندر کے معاملات ہوتے ہیں وہ دوسری عورتوں کے ساتھ جا کے ڈسکس کرتی ہیں، بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو میاں کے راز، میاں اور بیوی کے درمیان کے جو راز ہیں، جب اللہ نے حکم فرما دیا کہ کسی اور کے ساتھ ڈسکس نہ کریں، تو جب وہ عورتیں ایک دوسرے کے راز، اندر کی جو باتیں ہیں، وہ یہ جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں آپ سب کو پتہ ہوگا، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور یہ کئی لوگوں سے سنا ہے، ان کی بیویاں جو ہے وہ اس طریقے سے کرتی ہیں، کچھ میاں حضرات بھی کرتے ہیں، میں یہ کہوں کہ صرف عورتیں کرتی ہیں ایسا نہیں ہے، عورتیں بہت اچھی عورتیں بھی ہیں، ان میں کچھ ایسے عورتیں بھی ہیں جو اندر کی باتیں، جو میاں بیوی کے درمیان باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، وہ کسی دوسری عورتوں کے ساتھ جا کے وہاں جا کر ڈسکس کرتی ہیں، جو کہ بالکل غلط طریقہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر مردوں میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو مرد بھی ایسا نہیں نہ کریں، اپنی بیویوں کے معاملات کسی دوسرے لوگوں کے سامنے، کسی دوسرے دوست کے سامنے، اپنے جاننے والے کے سامنے
نہ جو ہے وہ اس طریقے سے ذکر کریں۔ تو یہ اللہ نے حکم فرما دیا ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ اپنی باتیں، میاں کی باتیں بیوی کسی کو نہیں بتا سکتی، بیوی میاں کی باتیں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ ان کے اندر جو بھی معاملات ڈسکس ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو ان کے جو معاملات ہیں وہ اپنے تک ہیں، کسی اور کو نہ بتائیں۔ جب یہ پردہ کھل جاتا ہے، ایک دوسرے کی باتیں دوسروں کو بتاتے ہیں، تو وہ دوسروں کے نظروں میں آ جاتے ہیں۔ جب بھی وہ بندہ کسی کے سامنے جاتا ہے جن کو ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ اچھا نہیں لگتا، وہ اپنے ذہن میں مختلف باتیں سوچتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایسی باتیں نہیں بتانی چاہیے۔ بہرحال ہم یہ کرتے ہیں اس کے ہا نون پیش، ہن نون زبر نا، ہن لام زیر لی، با الف زبر با، سین لام دو پیش سل، لباسل لام زبر لا، قاف میم پیش کم، لباسل لکم، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، تامیم پیش تم، وانتم لام زیر لی، با الف زبر با، سین لام پیش سل، لباسل لام زبر لا، ہا نون پیش ہن، نون زبر نا، لباس لہن۔ جب وقف کریں گے تو یہاں نون کے اوپر جب وقف کریں گے، نون کے اوپر شد ہے تو اس کی ہا فلت شد کی پڑی جائے گی۔ کیسے؟ تھوڑا سا دباؤ دے کے پڑھیں گے، لباس لہن، اس طریقے سے۔ ہم اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں ویسے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس طریقے سے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے پریکٹس کے طور پہ، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ نِسَائِكُمْ، بلکہ یہاں پہ الہ بھی ہے، إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ آیت بڑی ہے اس لیے یہیں پہ سٹاپ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔